بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ گئی وہ شام جس میں بی بی زینب لڑ گئیں۔ تو آج اسی شام کے حوالے سے ہم قبلہ سے اس پہ کچھ سوالات ہیں ہمارے، وہ ہم پوچھیں گے۔ قبلہ، صبح عاشور سے ابھی تک کا کیا منظر رہا کربلا میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہذا یوم شہادتنا امام حسین ابن علی۔ کیا ہوگا اس منظر کا کہ جو باغ تھا شہزادی فاطمہ کا آج دوپہر میں لٹ چکا ہے۔ کل تک جتنے انصار مولا کے ساتھ تھے اب اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ حالت ہو چکی ہے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے ہوئے مولا حسین ایک پہر میں اتنے ضعیف ہو گئے کہ آپ نے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آخری جنگ کے لیے آئے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ دیکھو اگر عباس زندہ ہوتے تو آپ کو کبھی خیمے سے باہر آنے کو نہیں کہتا، لیکن میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میرا کوئی بیٹا میرے ساتھ نہیں ہے بجز عابد بیمار جو اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ جب مولا امام حسین آخری ملاقات کے لیے خیمے میں آئے تو مولا سجاد نے اپنے عصا کو تھاما اور کھڑے ہو کر جب مولا امام حسین کو ایک دفعہ سر سے پاؤں تک دیکھا تو خونم خون تھے مولا امام حسین، اور عابد بیمار نے پہلا سوال یہ کیا کہ بابا عباس کہاں ہے، بابا علی اکبر کہاں ہے، اور ہر ایک کی شہادت بیان ہوئی۔ پھر حضرت مولا امام سجاد علیہ السلام کو غش آیا اور امام حسین اپنی جنگ کے لیے چلے، بہن سے رخصت لی اور جب دلدل پہ سوار ہونے لگے تو دلدل نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بڑی دیر تک کہا کہ دلدل آخری سواری ہے، بس آج آخری سواری اتار دے۔ تو دلدل نے گردن کو جب نیچے جھکایا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دلدل کے پاؤں سے کچھ اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ دلدل آج بابا کو مقتل نہ لے کر جانا، میرے صبح سے جتنے بھائی چچا مقتل گئے ہیں ابھی تک ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ امام حسین نیچے اترے، کہا سکینہ جتنی دیر سونا چاہتی ہو نا آج بابا کی سینے پہ سو جانا۔ ایک دفعہ سوئی اور ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہا کیا ہوا سکینہ؟ کہا ابھی دادی فاطمہ زہرا خادم آئی تھی اور کہا کہ بیٹی اگر تم اجازت نہیں دو گی تو حسین کی قربانی نہیں ہو سکتی، بابا میری دادی نے کہا ہے کہ آپ کی اس دین کے لیے قربانی بڑی ضروری ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ اور پھر وہ منظر آ گیا کہ جہاں پر صرف آگ ہی آگ تھی پورے مقتل میں، زمین کربلا کو نہ امام حسین نظر آ رہے تھے، اور آج بھی وہ مقام کربلا میں تلہ زینبیہ کے نام سے ہے کہ جہاں پر بی بی زینب اوپر گئیں اور کہا اے خدا مجھے میرا بھائی حسین نظر نہیں آتا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دفعہ ندا دی جبرائیل علیہ السلام کو، جب جبرائیل زمین پر آئے اور اس زمین کے ٹکڑے کو اوپر کیا تو شمر ملعون وہ زلفیں اس کے ہاتھ میں تھیں کہ جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک دفعہ امام حسین کے بالوں کو، ان کی زلفوں کو اپنے ہاتھ میں کی اور 13 ضربوں کے خنجر سے مولا کے گردن کو ذبح کیا۔ اس سے ہی چلتا ہے ہمارا ایک اور بھی سوال ہے، امام حسین اور بی بی زینب کا مکالمہ۔ یہی مکالمہ کہ
جب امام حسین نکلنے لگے جنگ کے لیے تو آپ نے اپنے پورے گھر کو بی بی زینب کے سپورٹ کیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن ایک بی بی کے بنا نامکمل ہے جسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. امام حسین اپنا مشن اپنی حیات 10 محرم کو ختم کر چکے تھے لیکن اس کو آگے بڑھانا تھا تو اسی لیے بی بی زینب کو سپورٹ کیا. اور آپ نے بڑی دیر تک بی بی زینب امام حسین کے گلے کا بوسہ لیتی تھی اور امام حسین بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے. اب خدا جانے کہ کیا تربیت تھی دونوں کی. لگتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی زینب کو کہا ہوگا کہ بیٹا جب حسین جانے لگے تو اس کی گردن کو بوسہ دینا، اور جب حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے امام حسین کو وصیت کی کہ بیٹا جب جانے لگو تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، کہ وہ بازو ہیں کہ جن کو رسیوں میں باندھ باندھ کے ادھر ادھر کھینچا جائے گا. اور آپ نے پھر یہ وصیت کی کہ زینب اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں نہیں بھولنا. اللہ اکبر. آج کے شو کا بڑا رول ہو جاتا ہے ادا کرنے کے لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے کہا تو بی بی نے ادا کیا کہ اونٹ پہ بندھے ہوئے بی بی نماز شب ادا کر رہی تھی. تو کہہ جائے کہ آج کا شیعہ نماز ہی ادا نہیں کرے، وہ اس کو نماز کی اہمیت ہی نہیں پتا ہو، تو سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرے گی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دل پہ کیا گزرے گی. اسی سے چلتا ہے ہمارا ایک اور بھی سوال ہے کہ شام غریبہ کا کیا ہے؟ وہ شام جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے اس شام کے کیا ہوگا کہ خیموں میں ایک دفعہ آگ لگنا شروع ہوئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بیمار بھتیجے کو ایک دفعہ اپنی پشت پہ لادا اور میدان کربلا میں لے کر آئیں. تمام بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تنہا بی بی زینب ہے، اور ایک دفعہ دیکھنا شروع کیا کہ کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا. اتنے میں دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آئی اور آپ کا ایک دفعہ دل پھٹ گیا کہ یہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی. بی بی نے ہر طرف مقتل کے جانا شروع کیا. جب مقتل کے اندر آئی تو دیکھا، جب آپ مقتل میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ بی بی سکینہ 9 ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی تھی. تو بی بی نے کہا کہ سکینہ لاش کو 2 چیزوں سے پہچانا جا سکتا ہے، یا تو سر سے یا لباس سے. ارے غریب زہرا اب عبداللہ کا کوئی سلامت نہیں ہے، لاش کو پہچانا کیسے؟ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا کہ پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تو میری چادر میں بھی آگ لگ گئی تھی. میں نے ایک دفعہ مقتل کی طرف چلنا شروع کیا تو ان ٹکڑوں سے آواز آنا شروع ہوئی، الیہ یا بنیہ سکینہ، اے میری سکینہ میرے پاس آ جاؤ. بس یہ دیکھنا تھا تو میں ان ٹکڑوں سے جا لپٹی. بس جب بی بی نے سب کو ایک طرف کر دیا، آپ بیمار سجدے میں چلے گئے، خدا کا شکر ادا کرتے رہے، اور بی بی ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے اپنے گھر والوں کا پہرا دیتی رہی. اتنے میں ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا کہ جس کے سر پر نقاب تھی. بی بی نے ایک دفعہ غیظ حیدر کرار میں آ کر کہا کہ ایک سوار، خدا را زینب کے پاس اب لوٹنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس جو تھا میں نے لوٹا دیا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی لوٹا دیا، اب میرے طرف نہ آنا. لیکن وہ سوار بڑھتا رہا. جب بی بی زینب نے لگام میں ہاتھ ڈالی اس سوار کے، اور جب اس نے اپنا نقاب پلٹا تو وہ سوار اور کوئی نہیں، حیدر کرار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. بی بی زینب ایک دفعہ لپٹ گئی اور کہا بابا اس وقت کیوں نہیں آئے جب حسین 13 ضربوں کے خنجر سے قتل کر دیے گئے؟ بابا اس وقت کیوں نہیں آئے جب مولا عباس کو قتل کر دیا گیا؟ ارے بابا اس وقت کیوں نہیں آئے جب اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی؟